कैसे हैं आप सब। तो इतने दिनों तक वीडियो अपलोड ना करने की वजह से मैं आपसे माफी चाहूंगी, क्योंकि मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर पा रही थी। तो जैसा कि मैंने पोस्ट में आपसे वादा किया था कि मैं अगली वीडियो लॉन्ग लेके आऊंगी, तो मैं आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो ले आई हूँ। तो ये एक न्यू मनवा है जिसका नाम है माई डैडी हिट्स हिज पावर। तो बिना किसी देरी के हम अपने एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्ट होती है एक बहुत ही ज्यादा नन्ही प्यारी सी परी जैसी बच्ची किसी को बुला रही होती है और उसे देखकर बहुत बहुत ही ज्यादा प्यारे प्यारे से रिएक्शन दे रही होती है। वो बच्ची बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। उसकी ब्लू कलर की आईज और सिल्वर कलर के हेयर थे और किसी को देखकर वो रिएक्ट कर रही थी। उसके सामने बिल्कुल उसी जैसे पेरेंट्स का एक आदमी खड़ा हुआ था, जो कि उसे एंजल कहकर पुकारता है और उसे गोद में लेकर बहुत ही ज्यादा प्यारी नजरों से देखने लगता है। कहता है कि शायद इसने पहली नजर में ही देखकर पहचान लिया है कि मैं इसका फादर हूँ। और वो उसको देखकर बहुत ज्यादा घबरा भी रहा होता है, लेकिन वो बच्ची बहुत ही ज्यादा प्यारी तरीके से उसको देख रही होती है और उसके सामने हरकतें कर रही होती है। वो अपने कांपते हुए हाथों से उसकी तरफ अपनी उंगली बढ़ाता है, जिसे वो फौरन से पकड़ लेती है। वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही होती है और उसका अफेक्शन उसकी तरफ बहुत ही ज्यादा बढ़ जा रहा होता है। अचानक उसके जहन में एक ख्याल आता है जो कि उसको बहुत ही ज्यादा डरा देता है, क्योंकि क्योंकि ये अफेक्शन, ये प्यार, ये मोहब्बत, किसी की तरफ इतना ज्यादा अपना अफेक्शन देखना उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। क्योंकि वो जिस तरह के माहौल में पला बड़ा था, उसमें उसे इस तरह पाला गया था जिस तरह के वो एक सोशियोपैथ हो, जिसके अंदर ना कोई फीलिंग्स हो, ना किसी किस्म के जज्बात वगैरह। वो सिर्फ एक रोबोट की तरह है जो कि सिर्फ बैटल फील्ड में जाता है, लड़ता है, हुक्म मानता है, एक बहुत ही ज्यादा वफादार कुत्ते की तरह। और वो बहुत ही ज्यादा अजीब तरह से सोच रहा होता है कि आखिर उसको इस तरह के जज्बात कैसे आ रहे हैं, और वो कभी सोच भी नहीं सकता। हो सकता है शायद इस वजह से कि ये उसका अपना ब्लड है, वो इसके साथ अपनी ब्लड लाइन शेयर कर रहा है। और ये बच्चा बड़ा होकर वो भी एक एबिलिटी यूजर बनेगा उसकी तरह, एक नोबल। ये भी बड़ी होकर एक एबिलिटी यूजर बनेगी, एक इंपीरियल सोल्जर, एक कातिल। और ये सोचते ही वो बहुत ज्यादा डर जाता है, कांप जाता है। वो उस बच्ची को देख रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, मैं इसको उस तरह पलने बढ़ने नहीं दे सकता जिस तरह मैं पला बड़ा था, जिन शक्तियों में मैं गुजरा था। वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और अपना भेष बदल कर एक ऐसी जगह से जाने लगता है जहाँ पर देखकर यूं फील हो रहा था कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खूनारेजी हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ था, हर जगह खून बिखरा हुआ था, लाशें पड़ी हुई थी। और वो छुपते छुपाते उस बच्ची को वहां से ले जाने लगता है। और वो उस तरह की लाइफ उसको नहीं देना चाहता था, एक हेल में उसको नहीं भेजना चाहता था। वो वहां से दबे पांव निकलने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में पीछे से उसको कोई आवाज देता है, क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। पीछे एक गोल्डन कलर के हेयर वाली लड़की, जिसकी ब्लू कलर की आईज थी, उसकी तरफ देखता है। वो लेडी उसे कहती है, इस बच्चे को यहाँ पर ले जाना कोई लॉस की बात नहीं है। वो उसकी वाइफ थी और उस बच्चे की माँ थी, जिसका नाम सलीना था। वो भी 20 इयर्स की थी। वो उससे पूछ रही होती है कि आखिर तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो। वो कहता है कि मैं इसे इस तरह पलने बढ़ने नहीं दे सकता जिस तरह मैं पला बड़ा हूँ, मैं इसको अपनी जैसी लाइफ नहीं दे सकता। सेलिना कहती है, लेकिन ये मेरी भी तो बच्ची है। उसकी बात पर वो खामोश हो जाता है और कुछ भी नहीं कहता। फिर अचानक से कहता है, तो चलो ठीक है, हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं और हम इसे साथ में पला बड़ा करेंगे, एक अलग जिंदगी बसर करेंगे। उसकी बात पर सेलिना जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, मैंने कभी रियलाइज भी नहीं किया था कि तुम इतने इम्पल्सिव पर्सन बन जाओगे। इसके आने के बाद हमारी किस्मत में है मरना। और वो उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है कि एज अ एबिलिटी यूजर और एक एम्पायर की नोबल होने की वजह से हम यहाँ से तो नहीं जा सकते, लेकिन इस बच्चे से किसी की कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। कोई भी इसके बारे में नहीं जानता कि ये बड़ा होके क्या होगा। उसकी बात वो बिल्कुल खामोश रहता है, उसकी बात सुनता है। सेलिना कहती है कि मैं नहीं समझ पा रही कि आखिर तुम क्या महसूस कर रहे हो। तुम इसके पैदा होने के बाद एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ इंसान बन गए हो। उसकी इस बात पर वो अपने दांत पीसने लगता है और अपने मन में कहता है कि मैं बिल्कुल भी इस बात पे गिव अप नहीं कर सकता। सेलिना पीछे मुड़ते हुए उसको कहती है, चले जाओ यहाँ से। उसकी इस बात पर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और उसको देखता रहता है। वो सेलिना से कहता है, मैं सिनोन जाने का इरादा रखता हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मैं वहाँ रहूंगा या फिर नहीं।
اس کے بعد بس سیلینا اداس من سے کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اور وہ اسے گڈ لک کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ پرسن بھی اس روشنی کے ساتھ وہاں پر غائب ہو جاتا ہے، اور اس دن امپائر کا سب سے زیادہ بہترین اور طاقتور انسان ربسٹین ڈس اپیئر ہو گیا تھا۔ اس کے بعد 7 سال کا ایک لمبا گیپ آتا ہے، اور ہمیں ایک بہت زیادہ پیارا سا چھوٹا سا گھر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر ایک پرسن اپنی بیٹی کو اٹھا رہا ہوتا ہے۔ وہ بھی تھوڑی سی نخرے کرتے ہوئے اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ بس کچھ دیر، لیکن بالآخر اس کا فادر اس کی بلینکٹ اٹھا دیتا ہے اور اسے جلدی سے اٹھاتا ہے اور بریک فاسٹ کے لیے ریڈی کرتا ہے۔ اس پرسن کا نام جیمس براؤن تھا، جو کہ کافی زیادہ اسٹرکٹ قسم کا فادر تھا، اور وہ اپنی بیٹی کو بہت ہی زیادہ پیار سے محبت سے رکھتا تھا۔ وہ اسے وہاں سے اٹھاتا ہوا ناشتے کے ٹیبل کی طرف لے جانے لگتا ہے، اور وہ اسے دوپہر کے کھانے کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ابھی ناشتے میں کیا کھائے گی، جیسا کہ اسے امید تھی کہ وہ چکن ایگز کھائے گی، لیکن اس کے اندر بیگرولی کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہوگی، اور وہ چیختے ہوئے اپنے فادر سے کہتی ہے کہ مجھے بیگرولی بالکل بھی پسند نہیں ہے، لیکن وہ اس کو خاموش کرتے ہوئے کہتی ہے اگر تم نے 2 پیسز بیکرولی کے کھائے تو میں تمہیں بہت ہی زیادہ مزے کے ڈیلیشیس چاکلیٹ میکرونز لا کے دوں گا دوپہر کے کھانے کے لیے۔ اس کی اس بات پر وہ تو بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے، اور اپنے من میں کہتی ہے کہ تم مجھے چاکلیٹ کے ذریعے کسی چھوٹے بچے کی طرف پھسلانے کی کوشش کر رہے ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ غصے میں اپنے من میں یہ بھی کہہ رہی ہوتی کہ تم کیا لگتا ہے کہ میں اس طرح کی بچی ہوں جو کہ اس طرح کی چیزوں پر اپنے من کو مار لیتی ہے، لیکن اگلے ہی پل وہ اس کی بات پر راضی بھی ہو جاتی ہے۔ اس بچی کا نام لیلت براؤن تھا، جو کہ 7 سال کی تھی، اور جیسے کہ اس کا ایک بہت ہی بڑا سیکرٹ ہے کہ یہ ایک ٹرانسمیگریٹر ہے، جسے اپنی پرانی لائف کی ساری میموریز یاد ہے، جو کہ اپنے فادر کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت اور پیسفل زندگی گزار رہی ہے۔ وہ اپنے فادر کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش ہے اس جگہ پر۔ اس کے حساب سے اس کا فادر ایک بہت ہی زیادہ اسکلفل ہوم میکر اور ایک بہت ہی زیادہ اچھا پیرنٹ ہے۔ جیسا کہ آپ نے کافی ساری سٹوریز میں دیکھا ہوگا کہ میل پروٹیگنسٹ جو ہماری فیمیل لیڈ ہوتی ہے اسے پیدا ہوتے ساتھ ہی اپنی ساری میموریز یاد ہوتی ہے، لیکن اس سٹوری میں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، کیونکہ ہماری میل پروٹیگنسٹ میں اب اس کی میموری پچھلی لائف کی آہستہ آہستہ آنے لگی تھی، یعنی کہ جب وہ 3 سال کی ہونے لگی تو تب سے اس کی میموری آہستہ آہستہ اس کے پاس آنے لگی تھی، اور جب وہ 7 سال کی ہوئی تو اس کی ساری میموری اس کو آ چکی تھی، اور اس وقت اس کو یہ پتا چلا تھا کہ وہ ایک ایسی زندگی جی رہی ہے جو کہ ایک فین فکشن ناول ہے، جو کہ وہ اپنے پاس لائف میں جی رہی تھی۔ وہ اپنے پچھلی زندگی میں بالکل بھی ایک انسان کی طرح نہیں جی رہی تھی، وہ ایک گریجویٹ اسٹوڈنٹ تھی، جو کہ بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنے کی وجہ سے، یعنی کہ اوور ورک کرنے کی وجہ سے 20 سال کی عمر میں ہی اس کی موت ہو گئی تھی، اور وہ بھی ایک اپنی یونیورسٹی تھیسس لکھتے وقت۔ اور وہ تھیسس میں کس بارے میں لکھ رہی تھی؟ وہ اسی ناول کے بارے میں لکھ رہی تھی جس کے اندر وہ موجود تھی، ایک فین فکشن ناول جس کا نام ریبیلین ڈاگز تھا۔ بے شک وہ اس کا دماغ ایک بڑے انسان کی طرح تھا، اس کی ساری میموریز اس کو یاد تھی، لیکن وہ ابھی بھی ایک بچے کی طرح ہی ایکٹ کرتی تھی، جیسے کہ سبزیاں وغیرہ نہ کھانا، بیکرولی وغیرہ کو چیزوں کے اندر چھپا دینا، ان کو نہ کھانا، اس طرح کی حرکتیں کافی بار کرتی، جس کی وجہ سے اس کو اس کے فادر کی طرف سے کافی زیادہ ڈانٹ وغیرہ ملتی تھی۔ پھر اس کے بعد سے شفٹ ہوتا ہے اور براؤن اپنی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کافی زیادہ میچور ایکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا فادر تو اس کو ایک چھوٹی بچی کی طرح ہی دیکھتا ہے، تو وہ اس کے 2 پونی ٹیلز کر دیتا ہے جیسے کہ چھوٹے بچوں کے کرتے ہیں، اور وہ اسے اس طرح دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس کے چیک پر اس کو پیاری کرتا ہے، جس کی اس بات پر اس کو تو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن وہ اس پونی ٹیل کرتے ہوئے اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ آج کے دن وہ کسی کام سے مارکیٹ جانے والا ہے، یعنی شہر جانے والا ہے، اور وہ اسے ان کے نیبرز کے گھر پر چھوڑ دے گا، آنٹ سوزین کے گھر پر، جس پر وہ تھوڑی سی ضد کرتی ہے کہ آخر میں تمہارے ساتھ کیوں نہیں جا سکتی۔ براؤن کہتا ہے کہ وہاں پر بہت سارے اسکیری سولجرز ہو سکتے ہیں اس دوران، تو تم نہیں جا سکتی۔ للت کہتی ہے کہ آخر میں کیوں نہیں، آخر وہ میرا کیا کریں گے، ویسے بھی میں کوئی ایبلٹی یوزر تو نہیں ہوں، اور میں اتنی چھوٹی سی ہوں جیسے کہ کوئی چیٹی، مجھے تو کوئی جلدی سے دکھے گا بھی نہیں۔ جس پر براؤن کہتا ہے کہ نہیں، پھر بھی پاسبل ہے کہ یہ کافی زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ اسکیری سولجر اس کے فادر کے مطابق وہ ان لوگوں کو کہتا تھا جو کہ الائٹ سولجر امپیریل آرمی سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ زیادہ تر بارڈرز پر تو رہتے تھے، اور جو کہ اس جگہ سے 100 مائلز دور تھا، جو کہ کیپٹل سے بہت ہی زیادہ دور تھا، اور وہ اوکیجنل طور پر نیچے آیا کرتے تھے ایبلٹی یوزر کو ڈھونڈنے کے لیے۔
और जिस वर्ल्ड में वो इस वक्त जी रही थी, जिस वर्ल्ड में वो इस वक्त रिकॉर्डिनेट हुई थी, उस जगह पर लोगों को 2 ग्रोह में तकसीम किया गया था, डिवाइड किया गया था। एक वो जो कि मैजिक को इस्तेमाल कर सकते थे, उन्हें एबिलिटी यूजर किया जाता था, जो कि काफी ज्यादा दूसरों से अपने आप को आला समझा करते थे, अच्छा समझा करते थे। दूसरे वो लोग जो कि मैजिक को यूज नहीं कर सकते थे, उन्हें पावरलेस कहा जाता था, जो कि अमूमन खेती बाड़ी किसान वगैरह के हुआ करते थे। एबिलिटी यूजर बहुत ज्यादा नोबल टाइटल से उनको नवाजा जाता था, उन्हें बहुत ज्यादा हाई ट्रीटमेंट दिया जाता था, लेकिन उनके अंदर भी काफी ज्यादा कमी पेशी थी। उन्हें किसी प्रेमेट के लेवल की तरह, यानी कि जिसकी पावर जितनी ज्यादा हाई होगी उसको उतनी ज्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट मिलेगी और उसे उतनी ही ज्यादा अच्छा रुतबा दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स का भी शिकार हुआ करते थे। और इस स्टोरी में जो पावरलेस होते हैं वो किसी एक्स्ट्रा किरदार के तौर पर भी काम नहीं करते, उन्हें तो बिल्कुल एक साइड रोल दिया गया है, मतलब कोई रोल ही नहीं होता। वो हालांकि पूरी तरह से मारे जाते हैं। और इस नॉवल में, इस स्टोरी में, वो एक बिल्कुल पावरलेस एक साइड किरदार है, जो कि किसी का कोई सपोर्टिंग कैरेक्टर भी नहीं है। वो और उसके फादर एक आम इंसान है, ब्राउन हेयर, ब्राउन कलर की आईज, जो कि एक बहुत ज्यादा अच्छी शख्सियत के मालिक है। वो एक कॉमन पर्सन है, एक एक्स्ट्रा। वो अपने फादर से कहती है, फादर बेशक हम एक्स्ट्रा हैं और हम एक ऑर्डिनरी लाइफ गुजार रहे हैं, ये हमारी किसी ब्लेसिंग्स की तरह है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जिसकी बात पर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर दोबारा उसकी बात को रिपीट करने को कहता है, जिसमें कहता है इस वर्ल्ड में, इस स्कैरी वर्ल्ड में, जैसे कि आप जानते हो, हम एक बहुत ही ज्यादा प्यारी जिंदगी जी रहे हैं, एक सिंपल जिंदगी। बस मैं और मेरे फादर, हम इसी तरह एक सिंपल और प्यारी जिंदगी गुजारते रहे और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। उसकी इस बात पर जेम्स थोड़ा सा अजीब रिएक्ट करता है और थोड़ा सा कंफ्यूज होकर उसकी बात पर हाँ कर देता है। इसके बाद वो कहता है कि जैसा कि मेरी प्रिंसेस चाहती है हम ऐसे ही जिएंगे और मैं अपनी प्रिंसेस के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, डैडी हैप्पी है तुम्हारे साथ। फिर वो अपनी बेटी को अपने नेबर्स के यहाँ पर छोड़कर मार्केट की तरफ चला जाता है। इसके पास एक शिफ्ट होता है और उसके अंकल और वो आपस में खेल रहे होते हैं। अंकल कहते हैं कि तुम्हारे फादर अचानक से इन माउंटेन्स के विलेज में रहने के लिए आ गए और बहुत ही ज्यादा खामोश जिंदगी जीने लगे। वो किसी से कुछ भी नहीं करते थे, जैसे कि उनके पीछे एक बहुत ही ज्यादा गहरा राज हो, एक बहुत ही ज्यादा गहरी स्टोरी हो। आंट कहती है, लेकिन एक दिन तुम्हारे फादर हमारे पास आए, वो बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे, उनके हाथ में एक छोटी सी बच्ची थी, वो तुम थे लिलिथ। और वो कह रहे थे कि मैं श्योर हूँ कि ये बीमार नहीं है, लेकिन ये कुछ भी नहीं खा रही है, ये भूखी है लेकिन ये कुछ भी नहीं खा रही, मैं उसको दूध की बोतल भी दे रहा हूँ लेकिन बस ये रोई जा रही है और चीखे जा रही है। आंटी इसको लेती है और चेक करती है और कहती है कि चलो देखते हैं आखिर इसके साथ क्या हुआ है। और वो हंसते हुए उसको कहती है कि लगता है कि वो टाइम आ चुका है। इसके बाद वो उसके लिए कुछ खुराक बनाती है, कुछ ठोस खुराक, जैसे कि उसमें मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स को मैश करके डाला गया हो। और वो उसे कहती है कि ये अभी इतनी बड़ी हो गई है कि ये सिर्फ दूध नहीं पी सकती, इसको कुछ ठोस ग़िज़ा भी चाहिए। और वो उसको इस तरह खिला रहा होता है और वो उस वक्त ऑलरेडी 5 ईयर्स की हो चुकी थी। आंटी कहती है कि अब इसको तुम्हें इस तरह के आहिस्ता आहिस्ता खाना देना होगा। उसको इस तरह देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। दोनों बहुत ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। फिर अंकल बताते हैं कि तुम्हारे फादर उसके बाद काफी ज्यादा पोलाइट और अच्छे हो गए हमारे साथ। वो अचानक से हमारे पास आते थे, हमें ग्रीट करते थे, कभी हमारे पास लकड़ियां लेके आते थे और कहते थे कि देखो आज मैंने कुछ ज्यादा ही लकड़ियां काट ली, तो सोचे मैं इसको आपके साथ थोड़ी सी बांट लूं। और वो इस तरह की बातें उसके साथ कह रहे होते हैं और कहते कहते वो कहते हैं आहा मैं जीत चुका हूँ, और वो सारे के सारे पत्ते उसके सामने रखते हैं। लेकिन लिलित थोड़ी सी हंसती हुई उसको कहती है कि देखो मेरे पास फुल हाउस है, और वो जीत जाती है। अंकल अपना सर पर हाथ मारता हुआ कहता है कि तुम्हारे पास फुल हाउस है, और वो इस तरह का सारे दिन गुजार देते हैं खुश होते हुए। इसके बाद लिलित वहां से जाते हुए कहती है कि आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आपके साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम गुजारा। आंटी मैं अभी कुछ लॉन्ड्री करने जा रही हूँ, उन्हें कपड़े धोने के लिए जा रही हूँ। आंटी बोलती है क्या तुम कपड़े धोने जा रही हो, तुम इसे मेरे ऊपर छोड़ सकती हो। लेकिन लिलित कहती है कि नहीं, मेरे फादर मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, मैं उनके लिए इतना सा भी नहीं कर सकती हूँ, बस मैं कर लूंगी ये। आंटी कहती है लिलित तुम तो बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड हो, तुम्हारा दिल तो सोने का बना हुआ है, तुम तो किसी एंजल की तरह हो। लेकिन फिर वो उस पर जोर देते हुए कहती है कि आंटी ये कर देगी, तुम मुझे दे दो। लेकिन वो ये कहकर मना कर देती है कि मेरे फादर के बिलोंगिंग्स इसमें मौजूद है, तो मैं आपको ये नहीं दे सकती हूँ। और वो वहां से ले जाती हुई कह रही होती है कि मैं
खुफिया तौर पर अपने फादर के कपड़े वगैरह धो देती हूँ। ये मैं खुद करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपनी पुरानी जिंदगी में एक ऑर्फन जिंदगी गुजार रही थी। मुझे अपनी पुरानी जिंदगी के फादर यानी पेरेंट्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम था। मैं बस ऐसे ही गुजारती थी अपनी जिंदगी, लेकिन इस जिंदगी में मेरे फादर मेरे साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। वो मुझे खाना खिलाते हैं, वो मेरी हर छोटी छोटी चीज का ख्याल करते हैं, वो मुझे नहलाते धुलाते सब कुछ है। तो कुछ मुझे भी तो उन्हें रिपे करना चाहिए ना, जिसकी वजह से वो मेरे साथ और ज्यादा अटैच हो और हम इसी तरह अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छे से गुजार लें। मैं जल्दी से बड़ा होना चाहती हूँ और उन्हें ये सारी चीजें रिपे करना चाहती हूँ। वैसे एक एक्स्ट्रा लाइफ होना भी एक बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग की तरह है। मैं चाहती हूँ कि हमारा हर दिन इसी तरह गुजरे। इस वर्ल्ड में पावरलेस होना, कॉमनर होना एक बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैं हम थोड़े से गरीब हैं, लेकिन लेकिन हम इस तरह की जिंदगी में काफी अच्छे से गुजर बसर कर रहे हैं। मैं अपनी पुरानी जिंदगी को इस जिंदगी से कंपेयर करूं तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है। रिकॉर्डेशन होना बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इतने में उसे कुछ घोड़ों के भागने की आवाज आती है। वो थोड़ा सा ऊपर उठ के देखती है, कहती है कि ये कुछ घोड़ों के भागने की आवाज है, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहे हैं। वो उसकी तरफ आ रहे होते हैं। वो थोड़ा सा घबरा जाती है। वो सारा का सारा ग्रुप उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। उनको देखकर वो कहती है कि इंपीरियल क्रेस्ट, ये इंपीरियल आर्मी है। और वो सामने खड़े हुए पर्सन के बारे में कहती है, इसका ब्लू कलर का क्लॉक है। ये हो सकता है ये कोई 2 क्लास का इंपीरियल नाइट हो। और वो उसको देख रहा होता है और अचानक से कहता है, इसको पकड़ लो। वो फौरन से बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो उसको पकड़ रहे होते हैं। वो कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है। इसके बाद वो अपने हाथ में एक स्टिक लेता है जो कि ब्लू कलर में ग्लो कर रही होती है। वो उसके ऊपर उसे टेस्ट करता है। वो उसे उसके ऊपर टेस्ट करता है और कहता है कि ये इंडिविजुअल गिफ्टेड है। ये बहुत ही ज्यादा इसके अंदर एनर्जी है। ये बिल्कुल कंफर्म है कि इनो जेबेस्टेन की डॉटर है। लेले थोड़ी सी कंफ्यूज होती है और कहती है, क्या इंडिविजुअल गिफ्टेड हो सकता है, शायद ये थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। वो पर्सन उसको कहता है कि इसको मैंने देखा है, ये बिल्कुल उस जैसी लग रही है। लेले जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुमसे कहा कि मुझे छोड़ दो। वो पर्सन उसे कहता है, रॉबिस्टेन कहाँ पर है। वो कहता है कि इनोक रॉबिस्टेन कहाँ पर है। वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम ये कौन है। फिर अचानक से वो अपने हवास में आती है और कहती है, क्या इनोक रॉबिन्सटेन? ओह, ये तो मेरे नाम कहीं सुना है। और वो अचानक से घबरा जाती है। ये उस ये तो उस वर्ल्ड में जिसमें वो रह रही है, उस नॉवल का मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो कि होली नाइट का कमांडर है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस स्टोरी का सबसे ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नाइट, द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन द स्टोरी। उसने अपनी जवानी में ही अपनी बेटी को खो दिया था। किसी ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया था और वो उस अपनी बेटी को ढूंढने के लिए और अपना रिवेंज हासिल करने के लिए अपनी तलवार को तेज करता रहा। उसने एक नया मेन प्रोटैगनिस्ट को बड़ा किया जिसका नाम जूसी था। उसने उसको अपने अडॉप्टेड सन के तौर पर सबके सामने दिखाया और वो दोनों मेन प्रोटैगनिस्ट बने। लेकिन आखिर ये इनोक रॉबिन्सटेन की डॉटर को इस जगह पे कैसे ढूंढ रहे हैं और ये मुझे उससे क्यों मिला रहे हैं। कि हो सकता है ये ओरिजिनल स्टोरी थोड़ी बहुत इससे मिलती जुलती हो। क्या वो जिंदा है इस वक्त? वो उसे कहती है कि नहीं रुको, शायद तुम्हें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो वो बंदा कहता है, क्या? वो कहती है कि हाँ, मैं एक आम ब्लडेड हूँ, मैं एक बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हूँ। तुम मुझे इस तरह हिला रहे हो, मेरा सर घूम रहा है, मैं कुछ देर में उल्टी कर दूंगी, मुझे सही से तो पकड़ो। वो पर्सन बिना कुछ कहे उसकी तरफ देख रहा होता है और वो कहती है कि हो सकता है शायद ये भी इस स्टोरी का कोई ना कोई कैरेक्टर हो, लेकिन आखिर ये है कौन। फिर वो उस पर्सन को मुकम्मल तौर पर उस पर्सन के बारे में जिसके बारे में पूछ रहा था, यानी कि इनोक रॉबिन्सटेन के बारे पूरे पेरेंट्स के बारे में बताती है कि उसके सिल्वर कलर के हेयर है, वो एक ड्यूक है, उसकी ब्लू कलर की आईज है। तुम उसकी बात कर रहे हो ना? वो पर्सन कहता है कि हाँ। तो वो कहता है कि हाँ, हो सकता है मैं उस जैसे दिखती हूँ क्योंकि मेरे भी सिल्वर कलर के हेयर है और ब्लू कलर की आईज है, लेकिन मेरे फादर का नाम जेम्स ब्राउन है और वो इनोक नहीं है। मैंने तुमसे कहा है कि हमारे बालों का कलर और आंखों का कलर सिमिलर है। ये मेरी मदर से मिलता जुलता है जो कि हमें काफी अर्से पहले ही छोड़कर जा चुकी है। वो पर्सन उसको कहता है कि तुम काफी ज्यादा एजुकेटेड लगती हो। वो कहती है कि हाँ। इतने में पीछे से कोई जोर से उसको बुलाता है, लिलिथ। वो घबरा जाती है और वो देखती है कि सामने उसका फादर खड़ा हुआ था। वो उस पर्सन से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रही हो। वो बहुत ज्यादा गुस्से में घबराया हुआ होता है और वो उसे कहता है, उस ब्लैक हेयर पर्सन से कहता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरी बेटी को शराफत के साथ नीचे छोड़ दो।
اس کے بعد پر لیلت گھبرا جاتی ہے، کہتی ہے میرا باپ پاگل ہو گیا ہے، یہ ان لوگوں سے ایسے کیسے بات کر رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے کیونکہ وہ اس طرح کے ہائی رینکنگ پرسن سے، نوبل سے اس طرح ڈسریسپیکٹ ہو کر بات کر رہا ہے، ان کو سیدھا سادہ منہ پر ان کو دھمکی دے رہا ہے، یہ بہت ہی زیادہ برا ہے۔ او میں کیا کروں وعدہ، تمہارا دماغ نہیں ہے، تم ایسے کیسے بات کر سکتے ہو۔ وہ اپنے فادر کی طرف سے اس کو کہتی ہے کہ میرے فادر میرے بغیر نہیں رہ سکتے، تو انہیں پلیز معاف کر دیجیے، یہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے مائنڈ کو اپنی پوزیشن کے طور پر نہیں رکھ پائے، میں ان کی طرف سے معافی مانگتی ہوں پلیز۔ اور وہ کانپتے ہاتھوں سے اس سے معافی مانگ رہی ہوتی ہے۔ للت ابھی بھی اس کو کہہ رہی ہوتی ہے، شاید ویسے اس بات کو میٹر نہیں کرتا، یہ صرف تھوڑے بہت ایک عام انسان ہے، ایک رینڈم پرسن ہے اس امپائر کے، یہ 27 ایئرس کے ہیں، یہ میرے فادر ہے جو کہ ہمارے ساتھ ولیج میں رہتے ہیں اور بہت زیادہ اسٹرگلنگ کر رہے ہیں، یہ بس لکڑیاں اکٹھا کرتے ہیں، انہیں بیچتے ہیں اور ہم دونوں ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ میری طرف تو دیکھو۔ وہ پرسن اس کو اپنے نائٹ کے پاس پھینکتے ہوئے کہتا ہے کہ پکڑو اسے۔ وہ جیسے ہی اس کے پاس پھینکتا ہے وہ کہتے ہیں اوہ پلیز ایسا تو مت کرو، میرے فادر کی طرف مت جاؤ۔ وہ اس کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور اسے وہ سامنے سے دیکھتا ہے، تم کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ بات حقیقت ہے۔ وہ پرسن یعنی کہ جیمز کہتا ہے کہ آخر تم یہاں پر کیوں آئے ہو، میرے بیٹی کو جانے دو۔ وہ بلیک کلر کے ہیئر والا پرسن کہتا ہے کہ انوک ربسٹین، تم امپائر کے ایک بہت زیادہ اچھے انسان ہو، بہت زیادہ اسٹرانگ انسان ہو، تمہیں جلد سے ہمارے ساتھ واپس چلے جانا چاہیے اور اپنی ڈیوٹی کو باقاعدگی طور پر ادا کرنا پڑے گا۔ پیچھے سے للت بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اس کی اس بات پر۔ وہ پھر چلاتے ہوئے کہتی کہ میں نے تمہیں کہا ہے کہ میرے فادر کا نام انوک نہیں ہے، تم یہ کیا کہہ رہے ہو۔ براؤن تو اس کے بعد پر گھبرایا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس کی بیٹی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ پرسن کو کہتا ہے کہ جیسے کہ تم جانتے ہو، جیسے کہ ملٹری کے لاء کے مطابق تم نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے اور اس کا سیدھا مطلب یہی ہے کہ تمہیں مار دیا جائے گا، لیکن ہم نے بالکل بھی ایسا نہیں کیا ہے۔ تم ایک بہت زیادہ قابل قسم کے انسان ہو، ہم نے تمہارے ساری کی ساری چیزیں اسی طرح سنبھال کے رکھی ہیں، تمہاری ٹائٹل، تمہاری دولت، تمہاری ہر ایک چیز کو اسی طرح رکھا ہوا ہے، بس تم ہمارے ساتھ چلے جاؤ خاموشی کے ساتھ۔ لیلت اس کے بعد پر سوچتی ہے کہ آخر یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، میں بالکل بھی نہیں سمجھ پا رہی ہوں۔ وہ پرسن ابھی کہہ رہا ہوتا ہے امپیریل کو ڈس اوبر کرنے کا سیدھا مطلب ڈیتھ ہے، لیکن اس کی بات کمپلیٹ ہونے سے پہلے جیمز کہتا ہے تم نے پھر سے اس امپیریل کا نام اپنے منہ سے بلایا نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ بلیک کلر کے ہیئر والا پرسن کہتا ہے انوک، اس دن تمہیں میرے ساتھ واپس چلنا ہوگا اور اپنی ساری ڈیوٹیز کو مکمل ادا کرنا ہوگا۔ انوک اس کی بات پر تھوڑا سا اسکیری ہنسی ہنستا ہے اور اس کی طرف بہت زیادہ عجیب طریقے سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ للت گھبرا جاتی ہے، کیا امپیریل کے ورڈز، امپیریل نے کہا یہ ساری چیزیں کرنے کو۔ للت بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اپنے فادر کے الفاظ پر، کیونکہ وہ سیدھا سیدھا نوبلز کو اور رویل بلڈ کو دھمکیاں دے رہا تھا، ان کی بےعزتی کیے جا رہا تھا، جو کہ سراسر ایک لائن کراس کرنے کے برابر تھا۔ جیمز ابھی بھی کہہ رہا ہوتا ہے کیا امپیریل کو اپنے الفاظ پر غور نہیں کرنا چاہیے، اسے اپنے الفاظ پر سچا ہونا چاہیے۔ دیکھ کر تو یوں لگتا ہے جیسے کہ وہ اپنے ایک پالتو کتے کو واپس لانے کے لیے نیل ڈاؤن ہو کر واپس کہنے کی دہائیاں کر رہا ہے۔ للت بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اس کی بات پر اور وہ اس بندے کے ہاتھوں کو بائٹ کر کے کہتی ہے اپنے من میں کہ مجھے جلد از جلد اپنے فادر کو چپ کرانا پڑے گا اور مجھے یہاں سے بھاگنا پڑے گا، اس سے پہلے کہ سچویشن زیادہ سے زیادہ خراب ہو جائے۔ جیسے ہی وہ اس کے ہاتھ پر بائٹ کرتی ہے وہ نیچے گر جاتی ہے۔ براؤن دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے، اس کا نام لیتا ہے، وہ بھاگی بھاگی ڈیڈی کہہ کے اپنے فادر کی طرف بھاگ رہی ہوتی ہے کہ فوراً وہ پرسن جس نے سٹارٹ میں اس کو پکڑا تھا وہ اس کو پیچھے سے پکڑ لیتا ہے۔ براؤن پھر سے کہتا ہے کہ اس کو جانے دو اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ڈیڈ پلیز خاموش ہو جائیں، تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر وہ کھانستے ہوئے کہتی ہے کہ ایکسکیوز می، میں اپنے فادر کی طرف سے بہت زیادہ معافی چاہتی ہوں، پلیز ان کی زندگی کو بخش دیجیے، یہ ساری چیزیں میرے بالوں کی وجہ سے ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو غلطی ہو گئی ہے کہ میں ان کی بیٹی ہوں، پلیز ان کو جانے دیجیے، آپ کوپریٹ کیجیے، ہم انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو غلطی ہو گئی ہے، یہ سچ حقیقت نہیں ہے۔ اور وہ اپنے من میں کہتی ہے انوک روسٹن آخر اس باسٹرڈ اس جگہ پر کیسے آ سکتا ہے جو کہ ہم جیسے لوگوں کے بیچ میں رہ بھی نہیں سکتا۔ اور وہ اس پرسن سے کہہ رہی ہوتی ایکچولی میں نے شاید اس کا نام ارد گرد کہیں پر سنا ہے، میں آپ کی مدد کروں گی اس کو ارد گرد ڈھونڈنے میں، ہو سکتا ہے وہی کہیں چھپا ہوا ہو، ہم ضرور اس کو ڈھونڈ لیں گے، پلیز میرے فادر کی زندگی کو بخش دیجیے، میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں، میں تم سے بھیک مانگتی ہوں۔ وہ پرسن اس کو دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے
پھر وہ اس کو گود میں لے لیتا ہے، یعنی صحیح طریقے سے لے لیتا ہے کیونکہ اس نے کچھ سینس کر لیا تھا، اور فوراً گود میں لیتے ہوئے وہ اس طرف دیکھتا ہے۔ پیچھے سے للت بھی اس طرف دیکھتی ہے۔ اس کے فادر کے ارد گرد بہت زیادہ ڈینجرس سا اورا گھوم رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ اس کے فادر، اس کا پیرس چینج ہو رہا تھا۔ اس کے بال بالکل سلور کلر کے ہو گئے تھے اور آنکھیں بلو کلر کی ہو گئی تھی۔ جیسے کہ اس نے سوچا تھا اینوک کس قسم کا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے حساب سے اس کا فادر تو ایک سنگل فادر تھا جو کہ گاؤں میں اس ماؤنٹینز پہ اس کو اکیلے پلا بڑا کر رہا ہے۔ یہ جیمز صحیح ہے نا، یہ نام ہی تھا نا ان کا۔ وہ بھی اس طرح کے سوچوں میں ہوتی ہے کہ وہ پرسن اس کو اپنے دوسرے سبورڈینیٹ کو دے کر کہتا ہے اس بچے کا خیال کرنا اور اس بات کا خیال کرنا کہ اس کو ذرا سے بھی تکلیف نہ ہو اور پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ۔ کہ ہاں بالکل، جیسے ہی وہ اسے دیتا ہے، للت اپنے من میں کہتی ہے کیا یہ سچ میں وہی پرسن ہے جس کو میں کچھ دیر پہلے دیکھ رہی تھی، اور وہ پرسن جس کی وہ گود میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ پرسن اس کو اس طرح سے دیکھ رہا تھا جیسے کہنا چاہ رہا ہو تم تو کہہ رہی تھی کہ تمہارا فادر ایک عام انسان ہے، کوئی گورنر ہے، لیکن یہ کیا؟ وہ بھی یہ بات کو سمجھتے ہوئے اس کو کہتی ہے مجھے بھی ابھی پتا چلا ان ساری کی ساری چیزوں کو۔ پھر ان دونوں کا دھیان جاتا ہے اس کی طرف جو کہ لگاتار اس پرسن کے اوپر سلیش کے وار کیے ہی جا رہا تھا، اور وہ بلیک ہیئر پرسن بہت زیادہ مشکل سے ان کو کاؤنٹر کر پا رہا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ڈس اوبے کرنا وہ بھی آرڈرز کو موت کے برابر ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ یہ کوئی مذاق ہے۔ لیکن انوک تو بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تمہارا کیسا پلان ہے کہ تم مجھے سبڈیو کر سکتے ہو، اور فوراً یہ کہتے ہی اس پر اٹیک کر دیتا ہے، جسے بہت زیادہ مشکل سے اسے کاؤنٹر کرتا ہے۔ اس کے چکر میں اس کے منہ پر کٹ بھی لگ جاتا ہے۔ انوک بہت ہی زیادہ غصے میں کہتا ہے آخر تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو ٹچ کرنے کی؟ وہ پرسن بھی بہت زیادہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے اور دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ وہ بھی یہی سوچ رہا ہے کہ وہ آخر اس کا مقابلہ کرے گا تو کرے گا کیسے۔ پیچھے سے وہ پرسن جس کی گود میں اس نے اس کو دیا تھا وہ ہاسٹیج بنا لیتا ہے للت کو، اور کہتا ہے کہ وہیں پر رک جاؤ انوک، اور اس کی گردن میں تلوار رکھ دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ رکھتا ہے انوک بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اور اس کا نام زور سے پکارتا ہے۔ وہ پرسن کہتا ہے جلدی سے سرنڈر کر لو، اور جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں تم ویسا ہی کرو، میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہاری بیٹی کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انوک بہت زیادہ غصے میں کہتا ہے تم مجھے میری بیٹی کے ذریعے تھریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، کیا یہ ایک نائٹ کے لیے کوئی مذاق کی بات ہے؟ یہ ان کے لیے ہنسی کی بات ہے کہ لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے اس بات پر۔ سامنے جو پرسن جو کہ اسے بار بار کاؤنٹر کیا جا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہم بس امپیریل کے آرڈر کو اٹھائے آپ کے پاس لے کے آئے ہیں، بس ہز میجسٹی نے ہمیں یہ کمانڈ دیا ہے کہ انوک ریبسٹن ہم آپ کو ہر صورت واپس لے کے جا سکے۔ انوک منہ پھیرتا ہوا اس کو کہتا ہے کہ تم مجھے کتنی بار اس نام سے پکارنے والے ہو، اور میرا بالکل بھی ارادہ نہیں ہے کہ میں امپیریل فیملی کو دوبارہ سے سرو کر سکوں، بہت زیادہ وفاداری سے رہ سکوں ان کے ساتھ، جا کے تم یہ اپنے ماسٹر کو بتا دو۔ جس پر وہ پرسن کہتا ہے ہمارے پاس اس طرح کی کوئی چوائس نہیں دی گئی ہے ہمیں، ہمارے پاس بس ایک یہی چوائس ہے کہ ہم آپ کو واپس لے جا سکیں، اور وہ اسے اپنے تلوار کی نوک پر لے لیتا ہے اور فوراً سے اس پر ایک اٹیک کرنے لگتا ہے، لیکن وہ اس پر ابھی انوک بہت ہی زیادہ غصے میں اپنا اورا دوبارہ سے ریلیز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پیچھے کھڑے پرسن کو بھی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ انوک ریبسٹین تم شور ہو رہا کہ تم اپنی بیٹی کو سیفلی واپس لے جا سکتے ہو تو تم یہیں پر رک جاؤ۔ پیچھے سے للت بھی بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور ہانپنا شروع کر دیتی ہے اور چلاتے ہوئے کہتی ہے ایک منٹ کے لیے رک جاؤ تم ذرا، اور پھر وہ ساری کی ساری سچویشن کو سوچتی ہے کہ وہ تو سوچ رہی تھی کہ وہ اپنی موم جیسی ہے اور وہ اس کے فادر اس پوری سٹوری میں ایک ایکسٹرا کے کردار کے طور پر ادا کریں گے، لیکن اس کے فادر کی ہڈن آئیڈینٹی تو یہ ہے کہ وہ ایک بھاگا ہوا انسان ہے جو کہ اس امپائر کا سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ پرسن ہے۔ میں اس اسٹوری کا ایک سب سے زیادہ مین پارٹ ہوں کیونکہ مین پروٹیگنسٹ یعنی کہ جو اس کا فادر ہے، جب وہ جوان تھا تو اس نے اپنی بیٹی کو کھو دیا تھا امپیریل فیملی کے ہاتھوں۔ اس کے بعد اس نے اپنی تلوار کو تیز کرنا شروع کر دیا ریوینج کے لیے، اور دیکھ کے لگتا ہے کہ ابھی یہی ہونے والا ہے، اس کو لے جایا جائے گا اور ارد گرد کے طور پر اس کو ایک سائڈ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے بعد میں لوگ اس کا ریوینج لینے کی امپیریل آرمی سے بغاوت کرے گا۔ یہ سچ میں ہونے والا ہے۔ میں اپنے ایکسٹرا کردار کو بہت ہی زیادہ مس کر رہی ہوں، میں اپنے ایکسٹرا لائٹ کو مس کر رہی ہوں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں، جیسے کہ سٹوری میں ہونے والا ہے یہاں پر وہی ہوگا، لیکن میرے پاس ابھی اس وقت صرف ایک ہی چوائس ہے، اور وہ تھوڑی دیر رکتی ہے اور پھر اچانک سے ہنسنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے
آف کورس، جیسے کہ امپیریل آرمی کی کمانڈ ہے، جیسے کہ امپیریل نے کمانڈ کیا تھا، ہم ضرور اس کو فالو کریں گے۔ ڈیڈ جلدی سے، جیسے کہ نائٹس کہہ رہے ہیں، آپ بالکل ویسا ہی کرو۔ اس کے اس بات پر اس کا فادر تو دنگ وہیں پر کھڑا رہ جاتا ہے اور اس کو ہکا بکا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیا آخر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے اس کو پکڑا ہوا تھا وہ بھی بہت زیادہ حیرانگی میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور للت زمین پر لوٹ پوٹ ہوئے کہہ رہی ہوتی ہے، تم نے کہا تھا میں اپنی مام جیسی ہوں، تم نے کہا تھا میں اپنی مام جیسی ہوں، آخر تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہہ رہا ہوتا ہے، مجھے معاف کر دو پرنسس، سچ میں اگر میرے پاس تھوڑا سا اور ٹائم ہوتا تو میں تمہیں ضرور اس کے بارے میں بتا دیتا، لیکن میری پیاری بیٹی، میں نہیں جانتا تھا کہ تم اتنی زیادہ ہوشیار ہو، تم اتنی زیادہ جلدی سچویشن کو سمجھ جاؤ گی۔ تمہیں نہ کہ سچویشن کو سمجھا بلکہ اس کو بہت اچھے سے اس کا استعمال کیا۔ او ہو، یہ بیوقوف لوگ، ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ جائیں گے، انہوں نے سچ میں اس بات پر یقین کر لیا ہے اور فوراً کے فوراً انہوں نے ہوسٹیج کو بھی ریلیز کر دیا ہے۔ چلو، جیسا کہ ہمارے پاس ابھی کافی ٹائم ہے، اور وہ اپنا بیگ پیک کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ للت اس کی بات پر حیران ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ آخر یہ کیا کہہ کر رہا ہے؟ نہیں، یہ سب بالکل ایک گاؤں کے کسی بیوقوف انسان کی طرح بہت بول رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے بالکل بیوقوف انسان نہیں ہے۔ میرے خیال سے یہ جب اس وقت کچھ زیادہ ہی خوفناک اور ڈراؤنا لگ رہا تھا، جب لوگوں نے مجھے تھریٹ کرنے کی کوشش کی تھی اور کہا تھا کہ یہ مجھے مار دیں گے۔ اوہ ڈیڈ، ہمیں تھوڑی دیر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہوا میری پیاری بیٹی؟ پاپا، ہم یہاں سے نہیں بھاگیں گے، ہم امپیریل آرمی کے ساتھ واپس امپائر میں جائیں گے، جیسے کہ نائٹس آرڈر کر رہے تھے، ہم ان کو فالو کریں گے۔ جس پر وہ کہتا ہے، کیا کہہ رہی ہو؟ لیٹ بہت زیادہ پراؤڈلی اس کو کہہ رہی ہوتی ہے، میں واپس وہاں پر ایک پراؤڈلی زندگی جینا چاہتی ہوں، میں واپس کیپٹل جاؤں گی اپنے فادر کے ساتھ۔ اور وہ اس طرح کر کے اسے کافی ساری باتیں بتانے لگتی ہے۔ امپیریل ٹریننگ اکیڈمی میں جو کہ ایبلٹی یوزر کی ہوتی ہے، اس میں میں انرول کروں گی اور میں بھی ایک ایبلٹی یوزر بنوں گی جیسے کہ آپ ہیں۔ اس کی اس بات اس کا فادر تھوڑا سا گھبراتا ہے، اس کو کہتا ہے، آخر تم یہ کیا بات کر رہی ہو؟ ویسے تمہیں کیسے پتا چلا کہ کیپٹل میں کوئی اکیڈمی بھی ہے؟ جس پر وہ تھوڑی سی گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے انکل جوئی نے بتایا تھا اس بارے میں۔ اس کا فادر کہتا ہے کہ وہ آخر ایسا تمہیں کیسے کہہ سکتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں تمہیں کیسے بتا سکتے ہیں؟ پھر وہ کافی زیادہ خاموش ہو جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ کام ہوتا ہوا اس کو کہتا ہے کہ میری بات غور سے سنو، میں آخر تم سے کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جو بات اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ میں وہ دن نہیں چاہتا، میں وہ اسکیری مین واپس نہیں بننا چاہتا، اسکیری آدمی، ڈراؤنا آدمی نہیں بننا چاہتا جو کہ وہاں سے تمہیں لے کے آیا تھا۔ جس کے بعد وہ اس کو تھوڑا سا دیکھنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں واپس وہاں سے اس وجہ سے بھاگا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم ایک ایبلٹی یوزر کی طرح بڑی ہو۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ایبلٹی یوزر کے طور پر زندگی گزارنا یہ شرافت کے طور پر دلکش تو نظر آتا ہے، لیکن جو آپ دیکھتے ہیں وہ پوری سچائی نہیں ہے۔ پیولین امپائر میں بے شک ایبلٹی یوزر کو رائلٹی کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، انہیں ان کے رینکس کے طور پر کافی زیادہ اچھے رینکس دیے جاتے ہیں، ان کے ایبلٹی یوزر کے طور پر انہیں نوبل ٹائٹل دیے جاتے ہیں، ڈھیر سارے سونے کے سکے اور بے تحاشا دولت، لیکن اس کے بدلے میں وہ ان سے چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہمیشہ لوئل رہیں اور اوبیڈینٹلی ان کے ہر حکم کو مانے اور ہمیشہ اس طرح کی درندی جگہ پر گزارے جہاں پر وہ امپیریل کے ہمیشہ سوارڈ اور ان کے شیلڈ بنے رہیں اور انہیں ہمیشہ سرو کرتے رہیں ایسا امپائر الائٹ کارپس کے طور پر۔ انہیں ہر دن بہت زیادہ بیکار جگہوں پہ بھیجا جاتا ہے، انہیں بیسٹ کو ہنٹ کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، انہیں لگاتار جنگوں پر بھیجا جاتا ہے اور لگاتار کسی غلام کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے جو کسی ان کا حکم ہی مانے، بس بدلے میں ان کو بس تھوڑی بہت دولت دے دی جاتی ہے اور ان کی تھوڑی بہت خواہشیں پوری کر دی جاتی ہیں اور کچھ نہیں۔ اور ایبلٹی یوزر صرف ایک سولجر اور وارث کے طور پر اور کچھ بھی نہیں ہے جو کہ اپنی ساری زندگی بیٹل فیلڈ میں گزارتے ہیں، اور بیٹل فیلڈ ایک بہت ہی زیادہ خوفناک جگہ ہے میری پیاری بچی۔ ایک دن میں نے اپنے دوست کو ریڈ کیا اور ہم جا ہی رہے تھے، لیکن اگلے دن مجھے کیا معلوم تھا کہ اسے میں اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا، اور اس کو دفناتے ہوئے بھی یہی سوچ رہا تھا کہ آخر کل کس کی موت ہوگی، آخر ہم اس طرح کب تک سروائیو کر پائیں گے۔ للت، میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا، میں نہیں جانتا تھا اور یہ نہیں چاہتا تھا کہ تم میری طرح زندگی گزارو۔ اس کی بات پر للت بھی کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ ڈیڈ، آج سے لگ بھگ 7 سال پہلے جب میں نے تمہیں پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اس دن تم میری پوری دنیا بن گئی تھی جس کو میں بالکل بھی نہیں کھونا چاہتا تھا، اور وہ یہ کہتے ہوئے اسے ہگ کر لیتا ہے،
للت بھی بہت زیادہ ایموشنل وے میں اس کو کہتی ہے، لیکن اپنے من میں بھی کہتی ہے کہ میں سمجھ سکتی ہوں جو کہ آپ کہنا چاہتے ہو، جو آپ چاہتے ہو، جو آپ کی خواہش ہے، لیکن اگر آپ واپس اس کنٹری میں نہیں گئے تو یہ پوری کنٹری برباد ہو جائے گی۔ جیسے کہ اینوک ریبسٹین اس جگہ پر نہیں رہ سکتا۔ اوریجنل اسٹوری ورک میں تم واپس گئے تھے اور تم نے اپنی بیٹی کا ریونج لیا تھا باقی سب سے، اور اس اسٹوری کے مین لیڈ کو اڈاپٹ کیا تھا جس کا نام چیشا تھا، اور وہ تمہارے ساتھ ریبیلین آرمی کا مین نائٹ بنا تھا، اور تم ریبیلین آرمی کے ذریعے تم نے ریولیوشن لایا اور ایک چمکتے ستارے کی طرح سب کے سامنے نمودار ہوئے۔ لیکن آج سے لگ بھگ 10 سال بعد اگر تم وہاں پر نہیں گئے تو جتنے بھی سارے آرڈنری پیپل ہیں وہ سارے کے سارے مر جائیں گے، جو کہ ایبلٹی یوزر نہیں ہے ان سب کو مار دیا جائے گا۔ امپیریل فیملی ایک آرڈر جاری کرے گی جس میں جتنے بھی نان ایبلٹی یوزر ہیں ان سب کو مار دیا جائے گا، اور یہ ہر جگہ خون خرابہ ہوگا، صرف اس جگہ پر ایبلٹی یوزر ہی زندہ رہ پائیں گے۔ اگر آپ یہیں پر ہیں تو ان ساری چیزوں کو کون روک پائے گا؟ آپ کو واپس جانا ہی ہوگا۔ اور وہ اسے دور ہوتے ہوئے کہتے ہیں تمہیں چیشا کو ڈھونڈنا پڑے گا جو اس اسٹوری کا مین لیڈ ہے، اور ریبیلین آرمی کو سامنے ریبیلین آرمی بنانی ہوگی اور امپیریل فیملی سے لڑائی کرنی ہوگی۔ اور ان سارے لوگوں کو اور اپنے انکل آنٹی کو یاد کرتے ہوئے سوچتی ہے وہ جو اس ساری چیزوں کے ایک حصہ ہے، ان سارے انوسنٹ پیپل ایکسٹرا پیپل کو مرنے سے بچانا ہوگا۔ وہ اپنے فادر سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہتی ہے کہ پاپا مجھے واپس جانا ہے وہاں پر، میں اپنی ساری زندگی یہاں پر نہیں رہنا چاہتی، اور میں ساری زندگی اس طرح بھاگتے ہوئے بھی نہیں گزارنا چاہتی۔ جس پر اینوک کہتا ہے کیا سچ میں تم ایسا ہی چاہتی ہو؟ تم جیسا کہ چاہتی تھی کہ ہم ایک سمپل زندگی اس جگہ پر گزارے، ہم صرف دونوں یہیں پر گزارے، لیکن وہ کہتی ہے میں نے اپنا دماغ چینج کر دیا ہے۔ اینوک بہت زیادہ حیرانگی میں کہتا ہے کیا کہا تم نے، تمہارا مطلب کیا ہے؟ وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے کہتی ہے ایز اے ایبلٹی یوزر کے طور پر میں ایک نوبل زندگی گزاروں گی، میں آپ کی بیٹی کے طور پر ایک بہت زیادہ پاورفل انسان بنوں گی اور سب کو دکھاؤں گی، ہے نا؟ یہ بات صحیح ہے نا؟ اس کے اس بات پر اینوک تو بہت زیادہ ہکا بکا رہ جاتا ہے اور اس کے اس طرح کے پراؤڈلی ایکٹ کو دیکھتا رہتا ہے، اور وہ اس طرح اس کو کافی ساری چیزیں بتاتی ہے اور اسے کنوینس کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور بہت ساری باتوں کے بیچ میں وہ یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ مجھے لانڈری بھی نہیں کرنی پڑے گی، جس پر اس کا فادر بہت زیادہ حیرانی میں کہتا ہے میں نے تم سے کبھی لانڈری کرنے کو نہیں کہا، میں نے تم سے ہمیشہ کہا کہ تم مجھ سے دور رہو۔ جس پر وہ اپنے من میں کہتی ہے کہ فادر مجھے معاف کر دیجیے، لیکن مجھے اس طرح ایکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب مجھے اس طرح ایکٹ کرنا پڑے گا۔ وہ کہتی ہے فادر میں نے آپ سے کہا میں وہاں پہ نہیں جانا چاہتی، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ اس کی اس بات پر وہ بہت زیادہ حیران ہو کر اسے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ للت کہتی ہے کہ آپ یہی چاہتے ہو نا کہ میں ایک نان ایبلٹی یوزر کی طرح ساری زندگی اسی طرح بیکار گزار دوں؟ آپ نے نہیں پوچھا، لیکن میں ایک ایبلٹی یوزر کے طور پر، ایک ناول کے طور پر اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ آپ سے مجھ پر اپنی مرضی کو مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہو، میرا اوپینین تو پوچھ ہی نہیں رہے ہو۔ اینوک اس سے کہتا ہے کہ وہ میری پرنسس، وہ بھی چلانے لگ جاتی ہے نہیں مجھے واپس جانا ہے، میں وہاں پر جانا چاہتی ہوں، میں ایک اصلی کی پرنسس بننا چاہتی ہوں، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ اس کی اس بات پر اینوک بہت زیادہ حیران کی وجہ سے اس کے اوپر بجلیاں ہی گر رہی ہیں اور کہتا ہے آخر تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ میں جیمز کی بیٹی کے طور پر نہیں پڑھنا چاہتی، میں ڈیوک اینوک کی بیٹی کے طور پر پڑھنا چاہتی ہوں، اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو میں ان انکل کو بول جاؤں گی کہ مجھے وہ یہاں سے لے جائے۔ جیسے ہی وہ یہ کہتے ہیں فوراً وہ ڈر جاتا ہے، اس کی بات پر راضی ہو جاتا ہے بہت ہی زیادہ اداس من کے ساتھ۔ اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور وہ اپنے گھر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ میرا پیارا سا چھوٹا سا گھر جس میں میرے ساری بچپن کی میموریز موجود ہے، میں اس طرح چھوڑ کر جا رہی ہوں، لیکن یہ ایک ریگولر ایکسٹرا کے طور پر تو نہیں ہے، ہمارا کردار اسی جگہ پر ختم ہو چکا ہے، اور اب وہ سٹی میں کیپٹل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ اداس من سے اپنے فادر کے ہاتھ کو پکڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اچانک سے جھٹکا لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ نیچے گرنے ہی والی ہوتی ہے، لیکن اس کا فادر پہلے ہی پکڑ لیتا ہے اس کو اور اسے پوچھتا ہے کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ کہتی ہے کہ ہاں، لیکن باہر کیا ہوا ہے؟ وہ باہر پوچھتا ہے تو نیٹ بتاتا ہے کہ باہر بہت سارے ویئر فورس موجود ہیں، جس پر اینوک اسے کہتا ہے تم اسے مذاق کر رہے ہو، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن حقیقت میں باہر بہت سارے ویئر فورس آئے ہوئے تھے۔ جس پر وہ نیٹ اس کو کہتا ہے کہ آپ بس اندر ہی رہیے، میں ان سارے لوگوں کو خود سے ہینڈل کر لوں گا، اور ویسے یہ اس جگہ پر آتے تو نہیں ہے، لیکن یہ کیسے آ گئے اس ولیج کے اندر؟ جس پر اینوک بہت زیادہ غصے میں کہتا ہے کہ ڈیم اٹ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر وہ
پھر وہ للت کو یہ کہہ کے تم اندر ہی رکو اور باہر آنے کی بالکل بھی کوشش مت کرنا، نہیں تو اس کے نتائج بہت زیادہ برے ہوں گے، اور اپنا سر بھی باہر مت نکالنا۔ وہ وہاں سے باہر چلا جاتا ہے۔ للت چیختے رہ جاتی ہے کہ آخر آپ کہاں جا رہے ہو مجھے یہاں پر اکیلا چھوڑ کر۔ وہ اس بندے کے آگے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم گیریج کے آگے ایک شیلڈ کے طور پر رہو اور میری بیٹی کو پروٹیکٹ کرو، اگر ایسا نہیں ہوا تو تم مارے گئے بس۔ جس پر وہ کہتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہو، کیا آپ خود جاؤ گے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں، ویسے تم بہت ہی زیادہ ٹائم لے رہے ہو ان ویئرولف کو مارنے میں، اور وہ اپنے سوارڈ کے ساتھ ان کے سامنے جاتا ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ ڈراؤنے اور خوفناک سے لگ رہے تھے، اس کی طرف بڑھ رہے تھے، جس پر للت بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے انکل انکل آپ یہاں پر آرام سے کھڑے ہوئے کیا دیکھ رہے ہو، جلدی جاؤ ان کا مدد کرو۔ جس پر وہ کہتا ہے کہ وہ خود ہی یہ ساری چیزیں ہینڈل کر لیں گے۔ للت حیرانگی میں کہتی ہے کیا؟ اور دوسری طرف ہمیں اینوک دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنا سارا اورا ریلیز کرتا ہے اور اپنے سوارڈ میں ڈال لیتا ہے اور ایک ہی سلیش میں ان سارے ویئرولف کا خاتمہ کر دیتا ہے، جسے وہ سارے کے ساتھ بہت زیادہ حیرانگی میں دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ للت بھی دیکھتی ہے کیا آخر اس دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے، اور اپنے من میں کہتی ہے جیسا کہ امید کی جا سکتی ہے اس ورلڈ کے سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ پرسن کے طور پر جسے میں نے پڑھا تھا، لیکن حقیقت میں تو اس سے زیادہ اسٹرانگ نظر آتا ہے، ایک ٹاپ ٹائر ایبلٹی یوزر جس کی فاؤنڈیشن ایک ایسٹریگسی لیول کی ہے، جو کہ اس امپائر کا اکلوتا ایک ایسا سواٹ مین ہے جسے بیٹل فیلڈ کا ایک سلور وارفیئر بھی کہا جاتا ہے، جو کہ ایک بہت ہی زیادہ خطرناک انڈیفیٹڈ سولجر ہے۔ اور وہ ان کی طرف آتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم گیریج کے آگے شیلڈ کی طرح کھڑے رہو، لیکن تم یہاں پر اس طرح کیسے کھڑے ہو، صرف کھڑے ہی دیکھ ہی رہے ہو مجھے۔ اور للت اس کو دیکھ کر کہہ رہی ہوتی ہے یہ بالکل ایک اب نارمل ایکزسٹینس ہے اس جگہ پر، جسے بس کچھ الفاظ میں ہی ڈسکرائب کیا گیا تھا، ویسے پروٹیگنس کی یہ اصل طاقت ہے۔ دیکھنے میں تو بہت زیادہ اسٹرانگ لگتا ہے، یہ واقعی میں ایک میل پروٹیگنس ہے۔ اور وہ دوسری طرف اینوک اور اس نائٹ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ آپس میں ایک دوسرے سے بحث بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ اینوک بہت زیادہ اس کے اوپر غصہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ صرف آرام سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں کر رہا تھا۔ دوسری طرف وہ بندہ جو کہ کہہ رہا ہوتا ہے تم صرف ویسٹ روم مانا کر رہے تھے، تم اس فیو سیکنڈ میں تم نے اتنے سارے ویئرولف کو مار دیا، تم آرام سے تو کر سکتے تھے۔ دوسری طرف للت تو اپنی حیرانگی حقیقت فن میں ہی وہیں پر کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی کہ آخر یہاں پر ہوا کیا، بس آنکھیں چپکانے کی دیر تھی اور یہ ایسے جلدی سے سب کو ختم کر دیا۔ میں ایک سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ پرسن کی بیٹی ہوں اس اسٹوری میں۔ اس کے بعد وہ دونوں کیپٹل آ جاتے ہیں اور وہ ساؤتھ ایلفیشا ٹیمپل کے اندر وزٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جو کہ اس جگہ پر سے اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ سٹیز کو آپس میں ایک دوسرے کے ذریعے چینج کیا جا سکے اور کیپٹل میں بآسانی جایا جا سکے، اور وہ اس حالت میں ایک گاؤں کے کپڑوں میں وہاں پر نہیں جا سکتے تھے، تو اس وجہ سے وہ فینسی اور خوبصورت سے کپڑے پہن لیتے ہیں اور وہ سوٹ کپڑے پہن کر بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بہت ہی زیادہ سافٹ اور پیارے ہیں۔ اسے اس طرح باقی کے نائٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آخر کتنی زیادہ چھوٹی ہے، کیا یہ سچ میں 7 سال کی ہے؟ اور اسے پوچھ بھی لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں 7 سال کی ہوں۔ دوسرا نائٹ کہتا ہے کیا تمہیں اینوک بھوکا رکھتا تھا؟ وہ کہتی ہے کہ نہیں، مجھے تو بھوکا نہیں رکھتا تھا۔ پہلے والا پرسن کہتا ہے کہ شاید وہ تمہیں ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ پہ رکھتا ہوگا کیونکہ تمہارے فادر اتنے زیادہ اسکیری جو ہے۔ دوسرے والا کہتا ہے کیا وہ تمہیں مارتے تھے، کیا وہ تمہیں بار بار تم پر غصہ کرتے تھے؟ جس پر وہ حیرانگی میں کہتی ہے کہ آخر اس نے مجھے کب ڈانٹا، کب غصہ کیا؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے یاد ہے جب میں وکٹوری کو چکن کے نیچے چھپا دیتی تھی اور نہیں کھاتی تھی، یا میں سیکریٹری طور پر چاکلیٹ کھاتی تھی، یا اپنے دانت کو صحیح سے صاف نہیں کرتی تھی رات کو کھانے کے بعد، اور اس طرح کی کافی باتیں کہتی ہے۔ جس پر وہ نائٹ بہت حیرانگی سے اس کو دیکھ رہے ہوتے اور کہتے ہیں کہ تم ابھی اتنی چھوٹی ہو اور وہ تمہیں اتنی زیادہ اسٹرکٹ طور پر پال رہا تھا۔ آف کورس دوسرا والا نائٹ کہتا ہے کہ وہ اینوک ایریبسٹین ہے تو اس نے یہ ساری چیزیں تو کرنی ہی ہے، اور وہ ابھی اس سے اور بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے اس کو بھی مارا تھا، کبھی اس نے تمہیں کبھی مارا تھا؟ جس میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے تو کبھی انہوں نے نہیں مارا، حالانکہ انہوں نے کبھی مجھے اچھے سے ڈانٹا بھی نہیں، بس وہ تھوڑا بہت ڈانٹ ڈپٹ ہلکی پھلکی کر دیتے تھے۔ ویسے کیا سچ میں میرے فادر اتنے زیادہ اسکیری ہے؟ جس پر وہ بندے بہت زیادہ غصے میں اور بہت زیادہ حیرانگی میں اسے کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں وہ دیکھنے میں ہی لگتے ہیں کتنے زیادہ ڈراؤنے ہیں۔ ان میں سے ایک پرسن تو کہتا ہے کہ وہ صرف اپنے ایک ہاتھ سے ایک بیئر کے ہاتھ کو اکھاڑ پھینکتے تھے۔ اس کے بات پر للت تو بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور اس سے دیکھتی کیا آخر وہ ایسے کرتے تھے؟ دوسرا والا پرسن کہتا ہے کہ ہاں وہ بہت زیادہ کولڈ ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آتے۔ ہاں ہو سکتا ہے اس کے بارے میں یہ ساری کی ساری چیزیں یہ پرسن بتا سکتا ہے، یعنی ہمارا کمانڈر بتا سکتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ کمانڈر جو کہ اپنا
पोर्टल ओपन कर रहा था दूसरी जगह पर जाने के लिए। उसको वो देखकर कहती है कि शायद मैंने इस पर्सन को कहीं पर देखा है, शायद मैं, और वो इस तरह काफी सारी बातें याद कर रही होती है और उसे याद आ जाता है कि ये इनो का मेन जो नाइट था उनकी लिस्ट में शामिल होता है, जो कि एक टॉप टायर रैंकर में से एक है, एबिलिटी यूजर में से एक है। और वो उसके फादर के बाद वही कमांडर बना था। जब उसका फादर जगह से डिसअपेयर हो गया था, उसने ही उसकी जगह को फिल किया था। और ये रेवोल्यूशन के वक्त में उसके फादर के सबसे ज्यादा करीब और भरोसेमंद पर्सन थे। और अपने मन में कह रही थी आखिर एज एक्सपेक्टेड मैं इसके और अपीयरेंस को देखकर धोखा नहीं खा सकती। इतना ज्यादा हैंडसम पर्सन एक एक्स्ट्रा तो नहीं हो सकता। दूसरा था वो पर्सन जो कि आपस में बात कर रहे थे, लिलिथ उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पूछ रहे थे, वो भी बातें कर ही रहे थे कि दूसरे की तरफ जाती और कहती ओह मेरे फादर आ गए, और डैड करके वो अपने फादर के पास पहुंच जाती है, जो कि आर्मर वगैरह सारी चीजें पहनकर तैयार हो गए थे। और देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एलाइड कॉस्ट में से एक है। वाकई में वो है भी। और उसको देख के कहती है जैसा मैंने तस्वीर किया था एक मेन प्रोटैगनिस्ट। वो उसको देखता है और कहता है ओह मेरी बेटी तो सच में एक एंजल है। और इसकी वो इस तरह तारीफें करना शुरू कर देता है, जिस पर उसको बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही होती है। वो अपनी बेटी की तारीफें किए जा रहा होता है। दूसरी तरफ पीछे वो बंदे बहुत ज्यादा हैरानगी में उसको देखते रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी तस्वीर भी नहीं किया था कि एक कोल्ड पर्सन पर्दा इतना ज्यादा स्वीट हो सकता है किसी के साथ। पीछे से वो ब्लैक हेयर पर्सन उसको कहता है कि बहुत हो गया, टाइम हो गया है, हम अब हमें जाना चाहिए। और वो उस तरफ चला जाता है। लेकिन जाते हुए उसका फादर उसको कहता है कि चलो पापा को प्यारी दो, जिस पर वो फिर से कहती है पापा नहीं, मुझे नहीं करना। फिर इसके बाद वो उस पॉटर से कैपिटल में आ जाते हैं। कैपिटल उस टेम्पल में आते ही सबसे पहले उसके सामने एक सेंट आता है, जो कि उसे वेलकम करता है और उसकी काफी ज्यादा खुशामद करने लगता है। हेनोक भी उसको कहता है कि एक्सलेंसी आपको देखे हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है। और वो नसैंट ललित को भी देखकर कहता है कि जैसे कि हमने सोचा था कि बिल्कुल आप जैसी दिखती है, वैसे हमने इस बारे में सोचा नहीं था कि आप इतनी जल्दी घर आ सकते हैं। पीछे से और भी बातें किए जा रहे थे, लेकिन वो उनके पास सुने बगैर वहां से चला जाता है। वो सैंड उसको कह रहे होते हैं कि हम आपके लिए किसी सेलिब्रेशन की तैयारी करें, क्योंकि आप वापस आ चुके हो। इंपीरियल आर्मी ने मेरे लिए जरूर कोई ना कोई सेरेमनी अरेंज कर रखी होगी, तो आप सबको मैं वहां पर ही देखूंगा। और वैसे भी मेरी जर्नी काफी ज्यादा बड़ी थी, तो मैं थक चुका हूँ, और मुझे अपनी बेटी की भी काफी ज्यादा फिक्र है कि वो भी थक चुकी होगी। इसके बाद वो कैपिटल में आ रहे होते हैं। वो सारे लोगों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि उसने कभी सिटी में देखा ही नहीं था उनको। इनोक उसको पैदल लेके जा रहा होता है कैरिज की तरफ, और रास्ते में बाकी सबको भी उनके रिएक्शन दे रहा होता है, जैसे वो उनको वो कर रहे थे और इस तरह की चीजें। इनोक कहता है क्या प्रिंसेस, क्या तुम सच में इस बारे में पक्की हो कि तुम पैदल चल सकती हो, कि हम कैरिज से यहाँ पर ना जाएं, क्योंकि यहाँ से लेके हमारे घर तक का सफर लगभग 15 मिनट का है, तुम थक जाओगी। फिर वो कहती है अगर मैं थक गई तो आप मुझे उठा लोगे ना, मैं वैसे भी ज्यादा देर तक तो नहीं चल सकती, आप मुझे उठा लोगे। जिसमें इनोक कहता है कि अगर तुम्हारी टांगे दर्द करने लगे तो तुम मुझे फौरन बता देना। वो अचानक से अटेंशन हो जाती है बिल्कुल, और अपने आप पे कहती है चलो जल्दी से फोकस करना शुरू करो, क्योंकि मेन स्टोरी लाइन में तो इनोक की बेटी को तो इंपीरियल फैमिली ने किडनैप कर लिया था, जिसकी वजह से उसने रेवोल्यूशन लेके आया था, और वो इसी दौरान मेन लीड से भी मिला था। लेकिन इस बार तो बिल्कुल ही कम्प्लीटली चेंज प्लॉट हो चुका है, और अगर इसी तरह चलता रहा तो वो मेन लीड से तो मिल ही नहीं पाएगा। तो मुझे किसी भी तरह से ये देखना होगा कि हम किसी तरह यहाँ पर मेन प्रोटैगनिस्ट से मिल जाएं। उसकी मुझे अपने फादर से मीटिंग करानी होगी, ताकि सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से चलती चली जाएं। वो रास्ते में चलते हुए कह रही होती कि फादर, इन लोगों वो हमें इस तरह ग्रीट कर रहे हैं कि ये सही है, क्योंकि दूसरे लोग तो उसके सामने बिल्कुल ही लेट ही गए थे, उसके सामने मुंह रख रहे थे और उसे इसी तरह वो कर रहे थे। जिस पर वो अपने मन में कहती है कि देखकर लगता है इनके अंदर बिल्कुल भी किसी किस्म की बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। और वो उनको देखकर ये कह रहा होता है कि बस बहुत हो गया। लेकिन उन लोगों को कह रही होती है कि इस वर्ल्ड में सच में ह्यूमन राइट्स तो है ही नहीं, ये लोग तो किस तरह हैं, बिल्कुल इन लोगों की इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा बुरा रवैया इख्तियार किया जा रहा है। जैसे कि थीसिस में लिखा गया था, अगर मैं होती तो थीसिस में यही लिखती। फिर वो ओरिजिनल स्टोरी के मेन प्लॉट को याद करती है कि उसे इस जगह पर चेशा मिल सकता है, और उसे अपने फादर से उसकी मीटिंग करवानी पड़ेगी, जो कि इस स्टोरी का सेकंड में लीड होने वाला है। वैसे ओरिजिनल स्टोरी लाइन में वो कोई कॉमनर तो नहीं था, वो नॉन एबिलिटी यूजर भी नहीं था, वो एक नॉवल का ही बंदा था, लेजिटमेट चाइल्ड था, जो कि एक बहुत ज्यादा बुरी अब्यूज से भरी हुई जिंदगी गुजार रहा था।
لیکن ایک دن بائی چانس وہ انوک لیوسٹین کی نظر میں آ جاتا ہے اور انوک اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے اپنے بیٹے کے طور پر. اور ایگزیکٹلی مجھے کچھ اس طرح کا کوئی پلاٹ بنانا پڑے گا. اور وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخر کیا کرے. اس کا فادر بھی ارد گرد دیکھ رہا ہوتا ہے. اتنے میں اس کی نظر ایک گلی میں جاتی ہے جہاں پر دو لڑکے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کسی بندے کو بیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اسے مار رہے ہوتے ہیں. للت اس کی طرف دھیان کرتی ہے اپنے فادر کو اور کہتی ہے کہ آخر وہاں پر کیا ہو رہا ہے. جس پر اس کا فادر کہتا ہے وہاں پر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, وہاں پہ تو بس کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اور اس طرح کی اسے باتیں کر اسے اس جگہ پر اس کا دھیان بھٹکا دیتا ہے. جس پر للت اس کو کہتی ہے کہ اگر وہاں پر کچھ لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں تو ہمیں تو چاہیے نا کہ ہم اس کو سٹاپ کرائیں, اسے روکیں. انوک اس کی اس بات پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. ویسے میری بیٹی تو سچ میں کوئی اینجل ہے. اور وہ اس کو اس طرف لے کر چلا جاتا ہے. اور حقیقت میں وہاں پر کچھ لڑکے ایک لڑکے کو بری طرح سے مار رہے ہوتے ہیں. وہ اس کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے. لیکن پھر وہ پٹنے والے بندے کے پیرنٹس کو غور کرتی ہے جس کے ریڈ کلر کی آئیز تھی اور براؤن کلر کے ہیئر تھے, جو کہ خاموشی سے ان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ کو اس کا سیکنڈ پارٹ چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تو ملتے ہیں اب اپنی اگلے ویڈیو میں. تھینک یو, بائے بائے.